صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شیطان جب اس کو اس چیز کی خبر ملی نا کہ ایک ہستی جس کا اس دنیا میں ظہور ہونے والا ہے، تو سب سے زیادہ اس شیطان کو تکلیف ہوئی جب اسے اس بات کی خبر ملی کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ظہور آنے والی ہے، ایسی ایک ہستی کا ظہور ہونے والا ہے جس کی برکت اور وسیلے سے انسانیت کو، جنات کو، باقی مخلوقات کو نجات ملے گی۔ باقی امتوں کے لیے صرف ایک چیز تھی جو بخشش کا ذریعہ تھی، صرف ایک چیز تھی جو بخشش کا ذریعہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ توبہ۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو اس امت کے اوپر انعام کی شکل میں دے دی گئی، ایک تو توبہ تو تھی نا جو پہلے چل رہی تھی، اور دوسرا تھا درود پاک۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، کیونکہ آج تو دن بھی اسی نسبت سے خاص ہے، جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے ایک خاص نور ہے جو اس کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور وہ نور نور ولایت ہوتا ہے، یعنی نسل کے کسی بھی حصے میں ایک نسل بعد، دو نسل بعد، تین نسل بعد، مگر شرط ایک ہے، درود پاک کے ساتھ رزق حلال ہو، ساتویں نسل میں جا کے ابدال پیدا ہوتا ہے۔ کون سی نسل میں؟ ساتویں نسل میں۔ شرط کیا ہے؟ رزق حلال ہو اور درود پاک پڑھتا ہو، کثرت سے پڑھتا ہو۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، تو کم از کم اگر کوئی بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ بندہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ 313 تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر جتنا اس کو بڑھاتے جاؤ گے، جتنا اس کے اوپر آپ کاربند رہو گے، آپ کے اوپر روحانیت کی منازل اور آسان ہوتی جائیں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی شادی ہونی تھی نا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت بہت سی خواتین آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی، اور اس کی خاص وجہ تھی، اور وہ خاص وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر وہ نور تھا، اور نور کون سا تھا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور کی اتنی چمک تھی، اس نور کی اتنی اٹریکشن تھی، اس نور کی اتنی خوبصورتی تھی، جو دیکھتا تھا وہ فدا ہو جاتا تھا۔ یہاں تو نور ولایت نہیں سنبھلتا، تو جہاں نور نبوت ہو اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ کو ایک خاتون نے کہا کہ میں عبداللہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری نسبت طے ہو چکی ہے۔ کس سے؟ ہاں، نبی پاک کی والدہ سے۔ جب شادی ہو گئی نا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی، تو وہی خاتون پھر ملی آپ کو، حضرت عبداللہ کو۔ جب انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا نا، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تیری پیشانی پر جو پہلے نور تھا وہ کہاں گیا؟ یہ
وہ کوئی ولیہ تھوڑی تھی، یا اس کے کو دل کی آنکھیں روشن تھی جو دیکھ رہی تھی. وہ نور اتنا ظاہر تھا کہ عام سے عام بندہ بھی اسے دیکھ سکتا تھا. تو پھر وہ نور منتقل ہوا بی بی آمنہ کے بطن میں. تو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب محمد کا نور میرے اندر داخل ہوا تو میرے اوپر دنیا روشن ہو گئی. وہ پھر آنکھوں سے فرشتوں کو، آنکھوں سے نیک اولیاء صالح جنات کو دیکھا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد 18 سال کے تھے قریباً جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. کتنے سال کے؟ 1980 میں ان کی قبر کھودی گئی تھی مدینہ میں. تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کے بال یہاں یہاں تک تھے، خوبصورت بال تھے. اور ان کی قبر کو وہاں سے منتقل کیا گیا تھا جنت البقیع میں. یہ 1900 قریباً غالباً 1980 میں ہوا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات ہوتی ہیں نا، تو ایک چیز سب سے پہلے انسان کے اندر آتی ہے. اب یہ کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ اس کی زبان خود بخود درود پاک نکالنا شروع کر دیتی ہے. دیکھو ہم میں سے لکھنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، درود پاک پڑھنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. ایک صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھے گا سچے دل سے، خوبصورتی سے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی میں بخشش کر دوں گا. صرف ایک دفعہ کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خوبصورتی سے لکھے اور محبت سے لکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بخشش کا وعدہ ہے، جاؤ معاف کیا. جب اسا اپنا نام لکھنے پہ بخشش کر سکتا ہے تو جس کو وہ ایک وسیلہ بنا کے بھیجا، جس کو صاحب شفاعت بنا کے بھیجا، جب آپ اس سے محبت کرنے لگ جاؤ پھر کیا خیال ہے؟ آپ کی بھی بخشش، آپ کی نسلوں کی بھی بخشش. جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ قطار در قطار، قطار در قطار، قطار در قطار وہ مدینہ منورہ نبی پاک کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر یہاں آپ درود پاک پڑھتے ہو، ایک دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، کثرت سے پڑھو، تو وہ درود پاک پکڑتے پکڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو پھر وہاں پر آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام وہ پکارا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، اس نے آپ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت سے، بڑے اہتمام سے، باوضو یہ درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. اب جب آپ کو پتہ ہے آپ کے میں درود پاک پڑھوں گا اور یہ معاملہ ہوگا، ان کی توجہ آپ پر ہوگی، تو کون بے وضو پڑھے گا؟ کون بغیر خوشبو کے پڑھے گا؟ اور کون ہے جو بے دہانی سے پڑھے گا؟ اصل میں یہ بات ہی اس چیز کی ہے کہ یقین ہو کہ میرا درود پاک ان تک پہنچ رہا ہے. اور جب درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کیفیت بن جائے، تو سمجھ لو جواب آ گیا. یہ نشانی ہے. ایک دفعہ میں نے کسی کو درود تاج دیا پڑھنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے ٹھنڈ بڑی لگتی ہے جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک سردی کا ماحول بن جاتا ہے گرمیوں میں. میں میاں صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا میاں یہ ٹھنڈ کیوں لگنے لگ جاتی ہے؟ تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا تو فرمانے لگے تو نے کچھ دیا ہوگا کسی کو پڑھنے کے لیے. میں کہ جی دیا. تو آپ نے فرمایا جب درود پاک وہ پڑھ رہا تھا تو سامنے سے توجہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مقام حضوری میں چلے گئے. حاضری سے حضوری تک کا سفر
ما درود پاک، حاضری سے حضوری تک کا سفر، ما جسے آپ بما بولتے ہو، بما نہیں ہے نا، لفظ ما ہے، ما درود پاک، یہ ایک سفر ہے پورا، اس کی منزلیں ہیں پوری۔ ہمیں تو ابھی درود پاک ہی نہیں پڑھنا آتا، ہم درود پاک تو ایسے پڑھتے ہیں نا، مگر درود پاک ایسے نہیں پڑھنا۔ جب آپ اس کو پڑھتے پڑھتے کثرت میں جاتے ہو تو پھر آپ کا مرشد آپ کو کچھ خاص طریقے تلقین کرتا ہے، پھر آپ کی زبان آپ کی نہیں، آپ کی زبان کسی اور کی زبان بن جاتی ہے، پھر جو آپ خود ہو پھر آپ خود نہیں رہتے، کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں جو تلقین کرتا ہے مرشد، مگر یہ کہ کسی نے جو کثرت سے پڑھا ہوا ہو درود پاک پہلے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وقت سمٹ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا میرے پاس، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، پھر اس وقت کو بڑھایا جاتا ہے، اس وقت کو بڑھایا جاتا ہے، اور وہ وقت کچھ خاص طریقہ کار ہیں، کچھ اسماء ہیں جن کے تحت ہے وقت، پھر وہ وقت کو بڑھا دیتے ہیں، دن بڑھا دیتے ہیں، دوسروں کے لیے وہی ہے عصر سے مغرب، مگر آپ کے لیے جب تک بیٹھے رہو گے وہ دن ختم نہیں ہوگا، نہ پھر زبان تھکتی ہے، نہ زبان پھٹتی ہے، نہ طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے، نہ جسم میں بے چینی ہوگی، نہ پاؤں سن ہوں گے، ہیں؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ تب نہیں ہوتا، مگر یہ دروازہ کب کھلتا ہے؟ جب تم عام روٹین میں سارا وقت اللہ کو دے دو، یعنی کام دھندا بھی کرو مگر دل رب کے ساتھ ہو، اور زبان اللہ کے نبی پہ درود پاک پڑھتی ہو۔ دیکھو جمعے والے جو دن ہوتے ہیں، یہ درود پاک شب جمعہ سے شروع کرو، کوئی بھی درود پاک، اور جمعے کی اذان تک آپ جمعے کے یہ دن ہی مختص کر دو درود پاک کے لیے۔ جب تک بندہ درود پاک نہیں پڑھتا اس کی منازل طے بھی نہیں ہوتی، پوری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا خالصتاً جو تعلق ہے وہ عشق سے ہے، اور اگر عشق نہ ہو، محبت نہ ہو، کچھ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ جو پڑھنا ہے نا اور کسی کی یاد میں بیٹھنا، یہی تو درود ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد کا نام درود ہے، یاد کا نام درود ہے، یاد تو کرو۔ تو پیچھے ایک میں نے واقعہ سنایا تھا ایک ہندو کا، اس نے کہا تھا گنگا پہ جانے کا کیا، میں یہی یاد کرتا ہوں۔ تو آپ جہاں آپ یاد کرو گے وہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں سجدہ کرو مسجود ہے، وہی ہے، ساجد جہاں سجدہ کرے گا وہیں رب کو پائے گا۔ رب کو پانے کے لیے مکہ مدینہ تھوڑی جانا پڑتا ہے، آپ کے دل کا رخ ہونا چاہیے اس طرف۔ عاشق کا قبلہ کیا ہے؟ عاشق کا قبلہ تو مدینہ ہے نا۔ جب بندہ شریعت سے اگلے سٹیپ پہ نکلتا ہے، طریقت پہ، تو جب شریعت پہ بندہ اگلے سٹیپ پہ جاتا ہے تو وہی کوئی یہ نہیں کہ شریعت سے ہٹ کے کوئی طریقت ہے۔ اگر میں ہوں، میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، مگر میں پھر بھی پڑھوں کہ یار نماز تو پڑھنی چاہیے، یہ شریعت ہے۔ طریقت کیا کرتی ہے؟ طریقت کہتی محبت سے پڑھ، تو انتظار کر رہا ہو کہ کب اس کی ملاقات کا وقت آئے، اور اس کی ملاقات کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ آپ دیکھتے ہو نا کئی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کا دل اٹکا رہتا ہے کہ کب اگلی نماز کا وقت ہو، وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ نماز آن ہوگی وہ ایکٹیو ہو جائیں گے بس،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان سن لیتے تو ہمارے لیے ایسے ہو جاتے جیسے جانتے ہی نہیں ہمیں، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسا دل اٹکا رہتا ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ کیفیت کیوں تھی؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کس کو کہتے ہیں؟ دیدار الہی جہاں ہو۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر ایک کیفیت کھلتی ہے، اور وہ کیفیت ہوتی ہے دیدار الہی کی، اور وہ سجدے کے اندر ہی ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ میں سجدے کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ قریب ہے تو وہ سجدے میں ہے اللہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ کیفیت میں جاتے، یعنی جب نماز کے لیے فرماتے اللہ اکبر، وہ جو اللہ اکبر ہے نا، جب اللہ کے نبی خود فرماتے ہوں گے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اولیاء کے اندر جب ایک اللہ کا دوست اس میں ذات کو کثرت سے کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، جب وہ اللہ نکالتا ہے نا اپنے سینے سے تو وہ سامنے والوں کی کیفیت کے اندر گھس جاتا ہے، دل کے اندر کیا کہ ایسے لگتا ہے تیر کی طرح، کیونکہ اس نے خلوت میں اتنا اللہ اللہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خلوت میں ہوتے، نوافل ادا کرتے، اس نوافل کے اندر آپ اس کیفیت میں چلے جاتے، جو کون سی کیفیت ہے؟ ہاں، دیدار الہی والی، جس کو آپ معراج کہتے ہیں۔ میاں صاحب نے ہمیں ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بیٹا، رب کا دیدار کرنے کے لیے نماز سب سے بہترین پریکٹس ہے، کیونکہ نماز صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ آپ کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو کہ آپ باطنی طور پر اللہ کو دیکھ سکیں۔ باطنی طور پر اگر نماز یہ باعث ہو سکتی ہے دیدار الہی کا، تو کیا خیال ہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا نماز سے؟ یعنی جس عمل سے آپ کو رب مل جائے، کیا وہ عمل آپ کے دنیا کے مسائل حل نہیں کروا سکتا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا اصل مقصد تھا۔ خالی میلاد منا لوں خالی میں جھنڈیاں لگاؤں، لائٹیں لگاؤں، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ کے اندر 1% بھی اگر آپ کے اندر وہ چیز آ گئی کہ میں نے اپنے نبی کی اس بات پہ یہ عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک قدم جب آپ اٹھاؤ گے تو 99 قدم رب خود اٹھاتے ہیں آپ کی طرف۔ مجھے میاں صاحب نے یہ سمجھایا تھا کہ بیٹا، جب تک تو ایک قدم نہیں اٹھائے گا تب تک وہ تیری طرف نہیں آئے گا، جب تک ایک قدم تم نہیں اٹھاؤ گے۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ، گھر میں کوئی نماز پڑھنے لگ جائے، ذکر اذکار کرنے لگ جائے، سارا گھر اس کی توپوں کا منہ اس کی طرف ہو جاتا ہے، ساری توپوں کا منہ کہ لے تو الگ ہی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ الگ ہی اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم بھی تو پڑھتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا ذکر، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اور جب تک تمہیں باتیں نہیں سنائی دیتی سمجھ لو تیرا ذکر ابھی کامل نہیں ہے۔ جب تک تمہیں لوگ باتیں نہ سنائیں اور تمہیں برا بلا نہ کہیں تو سمجھ لو ابھی تو کامیاب نہیں، جب تک تمہیں باتیں نہ سنائیں دیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق جہاں ہو وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قانون ہے، اور قانون کہاں بنا تھا؟
کربلا میں، قانون کہاں بنا تھا؟ طائف میں، قانون بنا تھا بدر میں. سمجھ رہے ہو کہ ایک قلیل سی جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت، اس کو رب سمجھ آ گیا. رول ماڈل تھا نا سامنے. ان کا اچھا ہمیں لگتا ہے رب باپ جیسا ہوگا. اب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوگا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو عشق لوگ کرتے ہیں وہ ایسے تھوڑی کرتے ہیں. وہ میں رات کو ہی کہہ رہا تھا، وہ نعت نہیں سنتے، کیا تھا، کس کو کہہ رہا تھا، کیا نعت ہے؟ ہاں، کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ ہر زاہد کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہر عابد کے گھر تشریف لاتے ہیں. یہ نہیں کہا نا. کس کے گھر آتے ہیں؟ آپ صرف محبت کرنے لگ جاؤ. وہاں عاشق کہا ہے، عابد نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ عاشق کہا ہے، عابد نہیں کہا. عاشق سے ہی ملاقات ہوتی ہے، عابد سے نہیں ہوتی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا شعر ہے، اس کا ترجمہ مفہوم بتاتا ہوں، کہ جہاں عاشق نے ڈیرا لگایا ہوتا ہے نا، غوث قطب ابدال کو وہاں کی خبر بھی نہیں ہوتی. کس کو خبر نہیں ہوتی؟ یہ تو جب بندہ بنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے غوث قطب ابدال کیا ہے، ویسے تو ہمیں ابھی تو نہیں سمجھ آ رہی. اور جب بندہ عاشق ہوتا ہو اس کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ عاشق کے لیے کوئی درجہ نہیں، سارے درجے عاشق کے لیے. وہ کہتے تم کون ہو؟ وہ کہتا میں کچھ بھی نہیں، میں تم ہوں. یعنی مجھے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں. اب ظاہر ہے جب ایک قطرہ سمندر میں ملے گا تو کیا بنتا ہے؟ اس کی اپنی کوئی حیثیت رہ گئی؟ نہیں. اسی طریقے سے آپ جب عشق میں آگے قدم رکھتے ہو تو آپ کو پہلے مرشد اپنے اندر سفر کرواتا ہے، کیونکہ مرشد بھی ایسے ہی شہبازوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جس کو کچھ سروکار نہ ہو اور صرف اس کے اندر سفر کرے. اور یہ سفر کہہ کے نہیں ہوتا کہ مجھے اپنے اندر سفر طے کروائے. وہ اس کے اندر پہلی بسرا ہوتا ہے. کس کے اندر؟ اپنے مرشد کے اندر. وہ پہلے ہی بستا ہے اس کے اندر. وہ ایک قوالی بھی ہے، اس کا ایک شعر بھی ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں. مرشد کی تمنا جیسے مرید اور مرشد ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا ایک رشتہ بدلتا ہے. وہ مرید سے مراد ہو جاتی ہے. تو جو مراد ہوتی ہیں وہ دنیا کے لیے آتی ہے کوئی نہیں. اس کی دنیا پھر خود مینٹین کرتا ہے مرشد. میں نے پہلے بھی کہا تھا، نیت صرف اللہ کی لے کے آؤ، اللہ کے رسول کی لے کے آؤ، کہ ہمیں عشق مل جائے، ہمیں یہ لوگ مل جائیں، ان کی محبت مل جائے، اہل بیت کا عشق محبت مل جائے. کیونکہ اہل بیت کا محبت اور عشق ایسی ایک چیز ہے جو بندے کو کبھی بھی بے ادب نہیں ہونے دیتا. یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے. حضرت امام زین العابدین جنہوں نے کربلا میں ان کے سارے خاندان کو شہید کر دیا، انہی میں سے ایک بندہ ان کے خیمے میں آیا تو کہنے لگا پانی پینے کو ملے گا. تو آپ نے پانی دیا اسے. تو انہوں نے جب امام کو دیکھا تو آپ نے اس نے کہا کہ امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو امام فرمانے لگے جب تو داخل ہوا تھا میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا. اب یہ اخلاق ہیں. اور میاں صاحب نے فرمایا تھا بیٹا 70% روحانیت میں اخلاق ہے اور 30% یہ عبادت ہے. اور وہ نمونہ کس نے دیا تھا ہمیں؟ اللہ کے نبی نے دیا تھا. اور اللہ کے نبی کے بعد وہ بہترین نمونہ کون ہے؟ اہل البیت. سب سے بہترین نمونہ، یعنی جن سے صحابہ نے بھی سیکھا، جن سے محبت کر کے صحابہ نے
یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں اہل بیت کی جو محبت ملی یہ باعث بنے گی اللہ کے نبی کی محبت اور عشق کا۔ یہ ہمارے پاس کچھ طریق آتے آتی اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جنہوں نے کچھ دیواریں حائل کر دی کہ کوئی بھی اہل بیت تک نہ پہنچ سکے۔ اب اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دو، آپ کے اوپر فرقے کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیا اہل بیت ایک فرقے کا ہے؟ سنی بولے ہمارا ہے، دیوبندی بولے ہمارا ہے، اہل حدیث بولے ہمارا ہے، شیعہ حضرات بولے ہمارا ہے۔ نہیں، یہ تو سب کے ہیں، سب مسلمانوں کے ہیں، کیونکہ رول ماڈل ہے نا۔ تو رول ماڈل تو اللہ نے انسانیت کے لیے اور جنات کے لیے بھیجے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک بہترین رول ماڈل بنا کے بھیجا، بنایا، دکھایا، اپنے آپ کو بہترین رول ماڈل بنایا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پھر وہی اخلاق اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت میں منتقل کیے، اور وہی اخلاق ائمہ میں چلتے چلتے پوری اہل بیت کے اندر، اور آج تک جتنی بڑی بڑی روحانیت کی سیٹیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت علی کی آل میں سے ہیں۔ اور یہ وہ صلہ ہے جو دوست نے دوست کی وجہ سے دیا۔ یعنی اللہ کے نبی نے طائف میں پتھر کھائے، اپنے لیے کھائے تھے؟ کس کے لیے کھا رہے تھے؟ اللہ کے لیے۔ میں آپ سے کتنی دفعہ میں نے عرض کیا کہ بعض تکلیفوں کا، بعض نیکیوں کا اجر دنیاوی چیزوں کی شکل میں نہیں ہوتی۔ جب بندہ کچھ ایسے اعمال کر لیتا ہے جن سے اللہ بڑا راضی اور خوش ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نسلوں میں ولایت دیتا ہے، نسلوں کے اندر ولی پیدا کرتا ہے۔ اور اہل بیت کا تو گھرانہ ایسا ہے کہ ان کی برکت اور وسیلے سے ولایت ملتی ہے۔ ان کے در سے ولایت ملے گی۔ ولایت آپ اللہ کے پاس جا کے بولو مجھے ولایت دے دو، تو کچھ نہیں ہے وہاں پر، ایسا کچھ سین نہیں ہے کہ سیدھے چلے جاؤ کہ اللہ تو آپ ہی دے دیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دروازہ ہے میرا بیٹا، یہ دروازے ہیں، ان کے ہی اندر سے آپ نے گزر کے جانا ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور جب بندہ جائے گا نا وہاں پر، تو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے شعر کیا فرمایا تھا؟ آج لے بنائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ آج رابطہ رکھ ان کے ساتھ۔ آپ دنیا کا بھی اصول ہے نا کہ میں آپ کو فون سارا سال نہ کروں، کہیں پھنس جاؤں تو میں فون کروں، اور فون دے کے بولو لگتا ہے کوئی کام ہے۔ دنیا کا اصول تو یہی ہے نا۔ تو میں اور تم بھی تو دنیا میں ہی ابھی، اگر آج ہم نے انہیں یاد نہ کیا، آج درود پاک نہ پڑھا، آج ان کی آل سے محبت نہ کی، آج ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا، تو پھر جو قبر ہے اس کے اندر جا کے میں اور آپ کس چیز کی امید رکھیں گے؟ کوئی امید نہیں ہوگی۔ میں ایک دن ایک بات پچھلے جو ہمارا درس معرفت تھا اس کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ میاں صاحب نے ایک دفعہ ہمیں یہ بتایا تھا بیٹا کہ جب بندہ اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جب ان کی محبت میں، ان کے ادب میں ان کو کچھ اصالہ ثواب کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنا محبت کا رشتہ بنا لیتا ہے، تو قبر کے اندر تمہارے پہنچنے سے پہلے یہ پہنچے ہوئے ہوں گے، تاکہ تمہاری نجات کے لیے اپنے رب سے دعائیں کر سکیں، تیری سفارش کر سکیں۔ بھائی یہ قرآن بندہ پڑھ لے تو وہ سفارش کرے گا نا اپنے خاندان والوں میں سے، حاجی بھی کرے گا، تو جس نے اللہ کو پا لیا وہ سفارش نہیں کر سکتا؟ کرے گا کہ نہیں؟ آپ نے وہ واقعہ سنا تھا نا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی مرید فوت ہو گیا تو وہ قبر پہ جا کے بیٹھ گئے، تو وہ پھر واقعہ جب وہ کسی کے خواب میں آیا تو اس نے کہا بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا مرشد آ گئے تھے قبر کے اندر، اور سارے سوال جواب انہوں نے آسان کروا دیے میرے لیے۔
انہوں نے کہا مرشد آ کے وہ تو یہی ہے، زندہ ہے ابھی، وہ کہاں چلے گئے؟ پھر میاں صاحب نے اس کی تشریح کی، جو اس دن بھی میں کل پرسوں بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، کہ جب بندہ مراقبے کی شکل اختیار کرتا ہے اور مراقبے میں ترقی کرتا ہے، وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے باطنی طور پر جہاں جانا چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ مراقبے کے ہی ذریعے تو جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں، ان کے پاس پیغام آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ لگنے والی ہے، تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جائیں، تو وہ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے پہنچ کہاں جاتے ہیں؟ بارگاہ رسالت میں۔ اس لیے مراقبہ ضروری ہے، اور مراقبے سے بھی پہلے میاں صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا، بیٹا مراقبے سے پہلے ذکر کو کامل کرو تاکہ تمہارے خیال جو ان سے ہیں بھٹکے نہ، تمہارے اندر بے چینی نہ ہو، تم پختہ ہو جاؤ اس چیز کے اوپر۔ تو پہلے ذکر کو کامل کرو، ذکر کرو، اپنا جو ورد وظیفہ مرشد دے دے اس کو پی جاؤ، اس کو کثرت سے کرو۔ جب وہ کرو تو پھر تمہارے اوپر وہ مراقبے کی دنیا کھولے گا، تمہیں مراقبہ تلقین کرے گا، پھر مراقبے میں بیٹھو۔ میاں صاحب فرماتے تھے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے ہم، 16 گھنٹے اولیاء بیٹھ جاتے ہیں مراقبے میں۔ دیکھو جب کچھ نظر آ رہا ہو نا، اور جب سامنے کچھ کائنات اللہ کے راز کھل رہے ہوں، پھر کہاں بندہ آنکھ کھولتا ہے؟ اور اگر اللہ کے نبی اگر ہوں، وہ کچھ معاملہ چل رہا ہو، تو آنکھ کھولے گا کوئی؟ کون آنکھ کھولے گا؟ تو 16 گھنٹے یعنی نماز کے لیے صرف اٹھتے اور نماز پڑھتے، پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ نماز کے لیے اٹھتے، کھانا پینا کچھ نہیں، صرف فرض نماز، اور جو سنتے ہیں اور جو ساتھ واجبات ہیں وہ پڑھی، پھر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے 8 گھنٹے بعض کا دربار رسالت میں بیٹھنا پڑتا ہے، 8 گھنٹے، جب تکوین کے معاملات بندہ کرتا ہے۔ چلو ایک تو یہ تو الگ چیپٹر ہے۔ تو جو بھی جسے ملا، چاہے دنیا ہے، چاہے آخرت ہے، چاہے روحانیت ہے، وہ اللہ کے نبی کی برکت اور وسیلے سے ملتا ہے۔ ہر علاقے کا الگ الگ غوث ہے، غوث ایک نہیں ہوتا، غوث ایک نہیں۔ ہم نے ایک عرصہ سنا نہیں غوث ایک ہی ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا میاں غوث ایک ہی ہوتا ہے؟ تو فرمان لگے تو اتنی بڑی دنیا کے بیچارہ ایک کیا کرے گا اس کا؟ مگر جو غوث الغواص ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور اس نے مدینہ میں ضرور بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی کچہری ضرور لگے گی، اور ساری دنیا کی دعائیں اکٹھی ہو کے تمام غوثوں کی وہاں جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر ایک ایک پیپر اٹھایا جاتا ہے، اس پہ دستخط ہوتے ہیں اس غوث کے بھی، اور غوث لے کے جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں سے وہ سٹیمپ لگتی ہے۔ اب غوث کس کس کی دعا دیکھتا ہوگا؟ بھائی غوث اگر دیکھتا ہوگا یہ اللہ کے نبی سے کوئی اس طرح کی محبت نہیں رکھتا، تو وہ کہے گا اس کو پینڈنگ میں ڈالو۔ تو ہمارے جیسا بیٹھا ہوگا وہ تو پرچی مروڑ دے گا۔ چلو، یہ مزاجوں پہ بھی ہوتا ہے، اگر وہ جلالی مزاج کا ہے تو پھر خیر نہیں، اگر مزاج جمالی ہے تو پھر اچھا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بندہ ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضور کوئی اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، فلاں جگہ جاؤ، اور انہوں نے تو کہ فرمایا کہ ایک بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ فلاں جگہ جاؤ، اور وہاں ایک بندہ ہوگا، اس سے نا تم پانی مانگنا، تو جب وہ پانی دے گا تم وہ جو گلاس ہے جو بھی ہے وہ دوبارہ پھینک دینا نیچے، اور پھر اس سے پانی مانگنا، اور پھر بتاؤ کہ اس کا مزاج کیسا ہے، کس طرح تمہیں لگا۔ وہ بندہ فلاں جگہ پہنچا تو اس نے جا کے ان سے پانی مانگا، اس نے تھوڑا سا دیکھا، اس نے پانی پھینک دیا، اس نے کہا یہ کس طرح کا پانی ہے، یہ پانی تو میٹھا ہی نہیں تیرا، کھارا پانی ہے۔ اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ ایک اور لے لیں، تو پانی اس نے دے دیا۔
تو کہتا چلو ٹھیک ہے. واپس آیا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بندہ ایسا ہے. تو فرمایا بیٹا ابدال تھا وہ، اور نرم دل تھا. تھوڑا عرصہ گزرا وہ بندہ فوت ہو گیا، ابدال فوت ہو گیا. اب آ گئی اور باری دوسرے کی. اب اسے ہی بھیجا پھر اس کے پاس کہ فلاں جگہ خربوزے بیچ رہا ہے، کہ بندہ اسے مل کے آؤ. جب خربوزہ دے چکھو تو پھینک دینا وہاں پر. میں نے کوئی اور دے خربوزہ، یہ نہیں ٹھیک. وہ دوبارہ گیا وہاں پر اور جا کے اس نے ویسے کیا، خربوزہ لیا، اسے چکھا، کھایا اور پھینک دیا. اس نے کہا یہ کیسا خربوزہ ہے؟ اس نے وہی خربوزہ پکڑا اور مارا اس کو. اس نے کہا میں خربوزہ گھر اگاتا ہوں، یہ جیسا ہے ویسا ہی لے. اس نے کہا یار اچھا بندہ ہی ہے یار. واپس آیا تو کہا ذریعہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھا اب جلا لیے. اللہ نے علاقے کے حساب سے متعین کیا ہوا ہے کہ کہاں پہ جلال ہوگا، کہاں پر جمال ہوگا. اور جہاں پہ کسی مجذوب کی ڈیوٹی لگا دے تو سمجھ لو پھر زیر دبر کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے عقل استعمال نہیں کرنی. اس نے اللہ نے کہنا وہ پلٹا دو تو وہ کہے گا لو جی پلٹ گیا. اور اگر وہاں پر کسی عقل مند کو ٹھہراؤ، یعنی جو مجذوب نہ ہو، تو وہ ہیلے کرے گا آگے سے. اللہ بچے بھی ہیں چھوٹے، اللہ جانور بھی ہیں یہاں پر، اللہ بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. پھر اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کو ماننی پڑتی ہے، احساناً ماننی پڑتی ہے. احساناً کہ اللہ احسان کرتا ہے، کہتا چلو ٹھیک ہے تھوڑی سی گنجائش نکال لو. بارگاہ رسالت میں بارہا مرتبہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ بہت گند ہو گیا ہے، زمین صاف ہو جانی چاہیے. ایک مرتبہ صاف ہو جانے کا مطلب جانتے ہو؟ صفحہ ہستی سے سارا کچھ ختم، دوبارہ سے ایک جنریشن چلے گی. تو ہر دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا انکار فرما دیتے ہیں کہ نہیں. یہ جو اللہ والوں کی قبریں ہیں نا، یہ رحمت کی جگہیں ہیں. ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہم لوگ. اور سب سے بڑی وجہ تو اللہ کے نبی خود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی برکت کی وجہ سے یہ ساری قیامتیں نہیں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر ایک ساتھ عذاب نہ نازل کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. اب یہ جو وقفے سے ہم ہلتے رہتے ہیں نا، یہ ان عذابوں کی شکلیں ہیں. وقفے سے اللہ تعالیٰ جگاتا ہے. تو اسی جگانے کی ایک کڑی میں نے آپ کو ایک لکھا تھا، ایک لائن صرف. بس اتنا کہوں گا، بی کیئرفل. اپنے اللہ اللہ کرو، اپنے لیے رحمت کے خزانے لو. ہر ہفتے کو یہاں درس ہوتا ہے، ہر ہفتے کو، ہفتے کی شام کو 7 بجے. اب انشاءاللہ کچھ ایک عمل رکھیں گے 7 بجے، آپ لوگوں نے اس عمل کے اندر شامل ہونا ہے تاکہ ہم آنے والی آفتوں بلاؤں سے بچ سکیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا آپ نے. بس آپ کو یہاں تک لانا میرا کام تھا جہاں آج اب بیٹھے ہوئے. باقی وعدے ان کے ہیں، تو وہ وعدے نہ کسی شکل میں اللہ آپ تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھو، جو قدم خیر کی طرف اٹھتا ہے نا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. اور جو بندہ بولے کہ میں آسانی سے مرشد تک پہنچ جاؤں گی، یہ کبھی نہیں ہوا. تکلیفیں آتی ہیں، یا کبھی گھر سے آ جائے گی، آفس سے آ جائے گی. کئی بندے ایسے ہیں ادھار لے کے کرایہ لے کے آتے ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ملے برتن بیچ کے پیسے جو ملے اس کا کرایہ. آپ بتاؤ ان کی وجہ سے وہ محفل مقبول نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جو قربانی سے آتے ہیں ان قربانیوں کی برکت سے ملتا ہے. اب قربانی کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب صحابہ سے فرمایا کہ جنگ ہوگی، غزوہ ہوگا، اس کے لیے سارے اپنا اپنا حصہ لے کے آؤ. اب اس میں کوئی مالدار تھا، کوئی غریب تھا، اور کوئی غریب ترین تھا، جیسے اصحاب صفہ والے تھے.
یعنی اس زمانے کے فقیر لوگ تھے وہ، اور وہ ایسے تھے کہ اگر قسم کھا لیں کہ یہ کام ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ قسم اللہ پوری کر کے دکھاتا ہے، کہ وہ مثال کے طور پر وہ کہہ دیں اللہ کی قسم تیرا یہ کام ہو جائے گا، اللہ وہ قسم پوری کر دیتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے دنیا چھوڑی۔ تو یہ ان چیزوں کو جانو اور پہچانو کہ واقعات کیا ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا بات کر رہے تھے ہم؟ اصحاب صفہ سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ مال لے کے آؤ۔ اب سب صحابی مال لے کے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کسی یہودی کی مزدوری کی، اس نے مزدوری کے عوض ایک مٹھی کھجوریں دی، وہ بھی نیچی پڑی جو تھی گری ہوئی، کہ جا یہ لے جا۔ وہ جب آیا تو اللہ کے نبی تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سامان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ صحابی سوچ رہے ہیں کہ میری اس کھجور کی کیا ویلیو ہوگی یہاں پر۔ آپ یقین کریں وہی نازل ہو گئی کہ میرے محبوب وہ جو بندہ ہے نا آپ کا عاشق، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، وہ کھجوریں لیں اور پوری اس جو مال کٹھا کی اس پہ بکھیر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور ان کے ہاتھ سے وہ کھجوریں لیں اور فرمایا صحابہ کو کہ یہ پوری جو سامان کٹھا کیا ہے اس کے اوپر بکھیر دو، وہ کھجوریں بکھیر دو، کیونکہ اس خدمت کے اندر اخلاص ہی اتنا ہے، خلوص ہی اتنا ہے۔ تو جہاں پر خانقاہ جب آپ جاؤ اور تمہیں وہاں سے کوئی تکلیف نہ آئے تو سمجھنا خانقاہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں اپنی خانقاہ تک پہنچنے میں تکلیف آئے ہی آئے گی، کبھی دل نہیں کر رہا ہوگا، کبھی طبیعت ساتھ نہیں دیتی، کبھی کہتے ہو گرمی بڑی ہے، کوئی کہتا ہے سردی بڑی ہے، کوئی کہتا ہے دور بہت ہے، کوئی کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے گاڑی خراب ہے، کوئی کہتے ہیں کرایہ نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ درمیان میں حائل ہوگا۔ جب تک حائل ہے سمجھ لو کام ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی جس جگہ سے تمہیں روح کی غذا مل رہی ہے تو وہاں تم نے آنا جانا چھوڑنا نہیں، وہاں پر وعدے ہیں۔ دیکھو مرنے کے بعد جس چیز کو میں اور آپ یہ کہیں گے نا کاش وہاں زیادہ اور بیٹھ لیتے، وہ یہی مجالس ہیں، وہ یہی محفلیں ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ تو درود پاک کی سمجھ آ گئی؟ اس درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو جو بھی آپ پڑھتے ہو۔ درود پاک ایک نور، ایک روشنی ہے جو آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ آپ کے بخت جو رنگ لگتے ہیں درود پاک سے لگتے ہیں۔ درود پاک اصل میں کیا ہے؟ محبت تو ہے۔ اگر تم محبت کرو گے تو کسی کا نام لوگے نا، کہ محبت کے بغیر بھی لیتے ہو نام کسی کا؟ نہیں لیتے۔ اور جب تک انہیں تم سے محبت نہیں ہوگی تم درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے محبت نہ ہو آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حلفاً بات ہے بس، اور اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ کو وہ زبان پسند ہی نہیں ہے جس زبان پہ درود پاک نہیں، وہ زبان پسند نہیں جس پہ درود پاک۔ آپ جو بھی ورد وظائف کرتے ہیں وہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر درود پاک کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکال لو تاکہ تمہیں احساس ہوتا رہے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہم ان کے لیے تھوڑا سا تو وقت نکالیں۔ دیکھو وقت جب نکالنا شروع کرو گے نا وقت نکلے گا بھی تبھی، اور درود پاک تب ہی پڑھا جائے گا۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ سب سے کم جو ذکر کرے گا نا بندہ وہ فارغ کرے گا، جو بالکل ویلا بندہ ہو، فارغ بندہ ہو، وہ سب سے کم ذکر اذکار کرے گا۔ اور جتنا بندہ بیزی ہوتا ہے اپنی زندگی میں
وہ اتنا اپنی زندگی کو مینٹین لے کر کے چل رہا ہوتا ہے. آپ نے کالج کا بھی پڑھنا ہے، آپ نے اسکول کا بھی پڑھنا ہے، آپ کے پیپر آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو کسی کی عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں. بات کو سمجھو، بلکہ انہیں سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ کہ اگر جب کل اسے ہی نام ملے ان میں سے تیرا حصہ بھی تمہیں ملے. بھائی اللہ پوچھے گا نا اس کے لیے، دیکھو آسانی کون پیدا کرنے والا ہے، پھر تیرا نام بھی آئے کہ یہ بھی آسانی اس کے لیے پیدا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک صحابی نے وضو کروا دیا، تو آپ نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو. تو وہ بھی بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں. تو آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کر دو کہ زیادہ نفل پڑا کرو. نفلی عبادت زیادہ کر دو. اذن تو ہو گیا، اب تو ساتھ ہی جائے گا. وہ مرشد بھی با کمال اور مرید بھی با کمال جس نے مرشد کو مرشد مانگ لیا. اگر کوئی میرے جیسا ہوتا وہ کہتا چلو مدینے کے باہر کو زمینیں ہی دے دیں، دولت مل جائے. مگر نہیں. ایک بات یاد رکھو، جب بندہ قبولیت کے مقام پہ جا کے اگر وہ غیر مقبول چیز مانگے تو وہ بندہ عقل مند نہیں. کیا کرے؟ جو بندہ مقام قبولیت پہ کھڑا ہو اور غیر مقبول اور غیر ضروری چیزیں مانگ رہا ہو، یعنی دنیا کی ایسی چیزیں، اس وقت تو اپنی آخرت کی بات کرو کوئی. اور اگر دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے اور برکت اور عافیت مانگ لو، بس یہی ہے سارا کچھ. دیکھو پیسے ہوں پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہو یہ گارنٹی ہے. بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں بندہ بے بس پڑا رہتا ہے، پاس پیسے ہوتے ہیں خون کی بوتل نہیں مل رہی ہوتی اور بندہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے کہ خون دے دو خون دے دو، یہ والا بلڈ نہیں مل رہا. تو اسباب پہ نہ کر لینا بھروسہ، اس پہ رب پہ کرنا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر کرے، رحمت کرے.